अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक कलअदम तहरीक लब्बैक का मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है और सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंस है और हर तरफ अफवाहों का बाज़ार गर्म है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है। और कोई आम मार्च हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब ये कि मार्च होते रहते हैं, सियासी पार्टियाँ और सियासी तंजीमें, गैर सियासी तंजीमें, ये लोग मुजाहरे करते रहते हैं, एहतजाज भी करते रहते हैं, जलसे भी करते रहते हैं और मार्च भी करते रहते हैं। लेकिन उन मुजाहरों को लेकर कभी जो क़यास राइयाँ हैं और अफवाहें हैं उनकी ये अंदाज़ कभी नहीं हुआ कि उसका वो किसी बड़े नतीजे पर पहुंचा जाए उनको लेकर, और क़यास राइयाँ जो है उस बुनियाद पर की जाएं कि यहाँ तक जो है वो किया जाए, उसका नतीजा जो है वो उसका अंदाज़ा लगाया जाए कि शायद ये मार्च, ये लॉन्ग मार्च, ये धरना, ये जुलूस, ये प्रोसेशन, ये मुजाहरा हुकूमत को ही ले डूबेगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी इसके नतीजे में। ऐसा आम तौर पर होता नहीं, लेकिन अब क्यों हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि पिछले एक महीने के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी फ़िज़ा बनी है, उस सियासी फ़िज़ा ने, उन हालात ने लोगों को ये नतीजा अख़ज़ करने पर मजबूर कर दिया है। और ये अब बड़े खुले अल्फाज में ये बात कही जा रही है और ख़दशे का इज़हार किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तहरीक लब्बैक का मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाए और ये किसी ऐसे बड़े डेडलॉक का शिकार चीज़ें हो जाएं कि हुकूमत को ही रुख़सत होना पड़े इसके नतीजे में। क्यों? इसलिए कि इस वक्त हुकूमतों के चल-चलाव का एक सिलसिला चल रहा है। मसलन बलूचिस्तान हुकूमत अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ख़त्म हुई है और आज वहाँ पर नई हुकूमत बन रही है। और जब से बलूचिस्तान हुकूमत ख़त्म हुई है तब से ही ये बात हो रही है कि अब शायद ये तब्दीली की ये जो लहर है ये कहाँ तक जाएगी। इस्लामाबाद में तहरीक-ए-अदम एतमाद आएगी, वहाँ पर ये चलेगा, या उससे पहले पंजाब में आएगी, उस्मान बुज़दार को जाना पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें क्यों हो रही हैं? वो इसीलिए हो रही हैं कि वो मारूफ़ अल मशहूर जिसे आप कहते हैं कि सेम पेज, वो सेम पेज हमने पिछले एक महीने के अंदर उस सेम पेज को थोड़ा सा मुंतशिर होते हुए, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा मुंतशिर होते हुए, फटते हुए देखा है कि वो सेम पेज नहीं रहा। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान है, वो एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इन्होंने पहले ये ऐलान किया कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा। कल ही एक फ़ैसला हुआ हुकूमती लेवल पर और रेंजर्स जो को तलब कर लिया गया, और रेंजर्स को तलब करने का मतलब ये है कि इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो मुज़ाहिरीन जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इन मुज़ाहिरीन की भी क्या बात की जाए कि ये तो बेचारे, इनमें अक्सरियत जो है वो मासूम लोगों की है और जो इश्क़ नबी में सरशार हैं, और उन्हें एक ऐसा एक स्लोगन दिया गया है और एक ऐसी बात बताई गई है जो मेरे समेत कोई भी जो आशिक़ रसूल, मतलब यह है कि उनके मुकाबले पर जो पुलिस वाले खड़े हैं वो भी ख़ुद को आशिक़ रसूल क्लेम करते हैं। किसी भी आशिक़ रसूल का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल वही होगा, लेकिन उनको इस तरह से एक एहतजाज पर लेके जाना और दारुल हुकूमत की तरफ लेके जाना, इसमें ये एक एहतजाज से बढ़कर मैं समझता हूँ कि ये एक इसकी शक्ल बन जाती है। यानी अब इसके जो उसके मुज़मिरात होंगे, जो उसके नताइज होंगे, वो सिर्फ़ उन मुतालबात और उनके तस्लीम किए जाने की हद तक नहीं, बल्कि इसके सियासी नताइज और सियासी असरात मुरतब होंगे। हम उस बात पर नहीं जाते कि इसके नतीजे में हुकूमत ही चली जाएगी। मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी ऐसी कोई बात है कि हुकूमत इतनी ही कागज़ की नाव पे बैठी हुई है कि वो हुकूमत एक मुजाहरे से चली जाएगी। 126 दिन खान साहब ने ख़ुद भी जो है एहतजाज किया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, और असल में बात तो यही है कि खान साहब की तरफ से जो पैनिक है वो तो समझ में मुझे नहीं आता। यानी इमरान ख़ान वो लीडर हैं, तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिन्होंने अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ बार बार मार्च किए, और अल्टीमेटली एक 126 दिन का जो धरना था पार्लियामेंट हाउस के सामने, और उससे पहले जो लॉन्ग मार्च था मौलाना ताहिरुल कादरी के साथ, वो जिस नौयत का था, ये अपनी नौयत का एक बहुत ही पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के जो एक बिल्कुल ही वक्री टाइप का एक जो है ये चैप्टर है। तो उसको अगर लेकर अगर उसमें हुकूमत नहीं गई
تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب بھی حکومت چلی جائے گی. اس وقت بھی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کو تعلقات جو تھے وہ مثالی نہیں تھے اور بڑی کھل کر چیزیں چل رہی تھیں. اور یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ بڑے کھلے عام یہ تحریک انصاف کی ساری جتنی جو موومنٹ تھی اس کے اوپر نشان لگتا تھا اور انگلی اٹھائی جاتی تھی کہ یہ کسی انگلی کے اشارے پر ہو رہا ہے. اور خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے جب اتنا کچھ یہ کر لیا تو اس کے بعد اب تحریک لبیک کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے میں کیا حرج تھا. انہوں نے اس سے پہلے بھی مذاکرات کیے تحریک لبیک کے ساتھ ہوتے رہے ہیں. نواز شریف دور میں مذاکرات ہوئے اور وہ جہاں پر وہ ختم ہوئے اور اس کا جو ڈراپ سین جو تھا, کلائمیکس جو تھا, وہ سب کے سامنے ہے. اب وہ بڑا ایک نوگو ایریا ہے, ہم اس کی طرف بات نہیں کرتے کہ وہاں پر وہ کس طرح سے اس کو وائنڈ اپ کیسے کیا گیا. لیکن اب خان صاحب ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بالکل مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن اور دوسری طرف اسلام آباد کے راستے میں تمام سڑکیں جو ہے وہاں پر خندقیں کھود دی گئی ہیں کہ مظاہرین کو آنے نہیں دینا. بھئی آپ 126 دن جا کے بیٹھ گئے تھے, اب انہیں بھی آنے دیں, بیٹھ لینے دیں, ایک طرف جگہ دے دیں انہیں. کیا ہو جائے گا؟ علامہ طاہر القادری نے پیپلز پارٹی کے دور میں کیا تھا, لانگ مارچ کیا تھا, انہیں ایک طرف جگہ دے دی گئی, وہ بیٹھ کے مذاکرات ہوتے رہے. انڈیا میں آپ چلے جائیں, دلی میں کتنے مہینوں سے کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے. تو یہ اس کو آپ پولیٹیکل طریقے سے اس کی ہینڈلنگ کریں. لیکن حکومت کا مسئلہ کیا ہے, مقبضہ اس کا کیا ہے؟ حکومت کا مقبضہ یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیم پیج پر نہیں ہے, تو حکومت کے اندر بھی ساری کی ساری پی ٹی آئی نہیں ہے. کیبنٹ جو ہے اس میں بھی مختلف پراکسیز ہیں. وہ پراکسیز کس طرح سے کام کر رہی ہیں کہ وہ سب کے سامنے ہیں. شیخ رشید بڑے سمارٹلی, انہوں نے عمران خان سعودی عرب میں تھے تو انہوں نے شیخ رشید کو بلا لیا میچ سے واپس, کہ آپ میچ نہ دیکھیں, ادھر آ کر وزیر داخلہ ہے اور ملک کی سڑکوں کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے, آپ میچ دیکھنے گئے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ بھنگڑے ڈالنے گئے ہوئے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو وہ آئے ہیں اور انہوں نے اس چیز کا غصہ یہ نکالا کہ انہوں نے ایک بہت ہی فیک قسم کے مذاکرات کیے اور فیک قسم کی کمٹمنٹس کی, اور ان ساری چیزوں کو منگل تک جو ہے وہ ڈیفر کر دیا. اس میں شیخ صاحب نے اپنی چالاکی یہ لگائی کہ منگل تک ڈیفر یہ کیا کہ وزیر اعظم جب آ جائیں تو وزیر اعظم کے ہاتھ سے چیزیں آگے بڑھائی جائیں اور اس کی ناکامی اور کامیابی میرے اوپر نہ آئے, بلکہ یہ وزیر اعظم کے کھاتے میں اگر ڈالنا پڑے تو ڈال دی جائے. اب عمران خان جو ہیں, کہنے کو تو کہتے ہیں لوگ کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے, لیکن وہ بھی مطلب پورے کائیاں ہیں, وہ سیاسی طور پر بڑے تیز ہیں. انہوں نے اب شیخ رشید کو دوبارہ جو ہے اس میں انگیج کر دیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں ان کے ساتھ. اچھا, اب ایک عدم اعتماد جو ہے ایک دوسرے کے اوپر, جسے کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے, اعتماد کا فقدان ہے, وہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کون کس کے اوپر عدم اعتماد کر رہا ہے. ایک دوسرے کو یعنی آنکھیں بند کر کے جو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی علامہ سعد رضوی جو ہیں ان کو یہاں سے لاہور سے شفٹ کر دیا گیا, اسلام آباد میں ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے, لیکن اس کے بارے میں بھی یہ کوئی معلوم نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایجنڈا کیا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کا. مولانا سعد رضوی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تحریک انصاف کا کہ ان کا یہ مطالبہ, ایک تو یہ کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری اور سفارت خانے کی کو بند کرنا, سفارتی تعلقات کو ختم کرنا, یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بھی بڑی ایک اور بات جو ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے, یہ فرانس کے معاملے پر تمام فریق حکومت کے جو ہیں وہ سارے ایک پیج پہ ہیں, وہ یعنی وہ کوئی بھی افورڈ ہی نہیں کرتا, کوئی بھی فریق افورڈ نہیں کرتا. لیکن تحریک لبیک کے اوپر جو بین ہے اسے ختم کرنے کے حوالے سے حکومت کے اندر واضح طور پر ایک ڈیوائیڈ ہے. مجھے یاد ہے ابھی تک کہ جب لاسٹ ٹائم جب ان کا مظاہرہ ہوا تھا, جب انہیں کالعدم انہیں قرار دیا گیا تھا, تو اس کے بعد شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں جو ان کے اوپر بین جو ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک سیاسی حقیقت ہے. یہ ریکارڈ پہ ہے شیخ رشید کی پریس کانفرنس. اور اس کے بعد لیکن کیبنٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا, انہوں نے اس کے اوپر پابندی ختم نہیں کی. یہ فیصلہ جو ہے یہ عمران خان کے ویژن کو ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں. عمران خان ان کے اوپر وہ بین ختم نہیں کرنا چاہتے.
جو شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں بین ختم کر دیا جائے گا، یہ میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کی جو شان نزول ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ تحریک لبیک کے اوپر جو سیاسی بین ہے، جو کالعدم قرار دیا جانا ہے، یہ ختم کون کرنا چاہتا ہے اور اسے ایک سیاسی حقیقت کے طور پر آئندہ الیکشن میں کون اتارنا چاہتا ہے۔ اب پھر دیکھنا یہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں ٹی ایل پی کا جو فیکٹر ہے اس کو کس کے لیے، کس کے اگینسٹ کہاں استعمال کرنا مقصود ہے، یہی چیز جو ہے یہ ان مذاکرات میں میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا ٹی ایل پی کے اوپر جو بین ہے، پابندی ہے، وہ ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج کل ان کی ٹھنی ہوئی ہے تو اس میں ایک ایک کر کے چن کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کو ٹھکانے لگائیں گے اور اس طرح سے ایک جو کولڈ وار ہے، ایک سرد جنگ جو چل رہی ہے، اس میں وہ ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ سکورنگ اس طرف کرنے کے لیے چل پڑے۔ تو اس میں جو مجھے شیخ رشید کا جو پورٹ فولیو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے، ان کی وزارت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں کیا فرانسیسی سفیر کا تو بالکل یہ فرانس کے ساتھ تعلقات، سفارتی تعلقات ختم کرنے کا معاملہ تو بالکل میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر ایک انچ بھی اس کے اوپر پیش رفت ہو، لیکن اس میں اگلا جو ہے وہ ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ تحریک لبیک کو سیاسی سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک بڑا نقطہ ہے، میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات بنتی یا بگڑتی جو ہے اس کا منحصر ہے کہ کیا اسے سیاست میں اجازت ملتی ہے، حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ آج کل میں ہی یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔